الحمدللہ، آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم کے خلاصے اور عنوانات کا تذکرہ جو ہم نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں درجہ ذیل صورتوں کا بیان ہے۔ سورہ نبا۔ اس پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و کرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ سورہ نازعات۔ اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور کافروں مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا۔ اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔ سورہ عبس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورہ تکویر۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انفطار۔ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی، اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ مطففین۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ سورہ انشقاق۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ بروج۔ نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذونواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ سورہ طارق۔ اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔
کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورہ اعلیٰ۔ اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا کہ انسانوں کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سورہ غاشیہ۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے ترازو ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ سورہ فجر۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں۔ عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ بلد۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ سورہ شمس۔ سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ سورہ لیل۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں۔ سورہ ضحیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ چھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورہ انشراح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ سورہ 3۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ سورہ علق۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت، غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ سورہ قدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورہ بینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والی بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں،
ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ سورہ زلزال، قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ عادیات، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورہ قاریہ، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ سورہ تکاثر، مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ سورہ عصر، ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورہ ہمزہ، منہ پر برا بلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ فیل، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورہ قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ سورہ ماعون، روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ سورہ کافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر، اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورہ لہب، ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص، توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شرکیوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سورت 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ سورہ فلق، ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس، لوگوں کے پالن ہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔